رات کے ٹھیک 4:09 کراچی کے علاقے PHECHS سوسائٹی بلاک نمبر 2 کی ایک سنسان اور اندھیری سڑک پر ایک سفید رنگ کی آن لائن رائڈ ہیلنگ ٹیکسی آ کر رکتی ہے۔ 25 سال کے ایک انتہائی لائق اور خوبرو نوجوان اپنے گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکلتا ہے اور اپنی ماں سے آخری بار کہتا ہے کہ امی بس 10 منٹ میں نیچے ہو کر آیا۔ وہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتا ہے، سیٹ پر بیٹھتا ہے اور وہ سفید گاڑی اندھیرے میں غائب ہو جاتی ہے۔ لیکن ٹھیک 24 گھنٹے بعد اس ہنستے کھیلتے نوجوان کی گولیوں سے چھلنی لاش گلستان جوہر بلاک امین واقعہ شاہی قلعہ گراؤنڈ کے پاس گھنی جھاڑیوں سے ملتی ہے۔ وہ اپنی ماں سے صرف 10 منٹ کا کہہ کر گیا تھا، لیکن جب وہ واپس آئے تو کفن پہن کر آیا۔ آخر اس پر اسرار سفید گاڑی میں ایسا کون تھا جس نے کراچی کے ایک کامیاب ترین ابھرتے ہوئے نوجوان بزنس مین کو اتنی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا؟ دوستو، یہ کوئی عام سٹریٹ کرائم نہیں، یہ دل دہلا دینے والی جگر سوز کہانی میر رضا علی کی ہے، جو صرف 25 سال کے ایک انتہائی ذہین نوجوان تھا۔ رضا نے پاکستان کے سب سے نامور بزنس انسٹیٹیوٹ یعنی کہ IBA کراچی سے BBA کی ڈگری امتیازی نمبروں سے مکمل کی تھی۔ وہ ایک ایسا محنتی اور غیرت مند لڑکا تھا جس نے گریجویشن کے بعد کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری کے لیے CV جمع کروانے کے بجائے خود مالک بننے اور دوسرے لوگوں کو روزگار دینے کا بڑا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے 5 سال پہلے کراچی میں ایک فوڈ سٹارٹ اپ کی بنیاد رکھی، جس برانڈ کو آج ہم سب ویب فلکس کے نام سے جانتے ہیں۔ بہادر آباد چرنگی چار مینار کے پاس اس کی دکان تھی اور اس کا یہ ویبس کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا، جہاں روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں کسٹمر آتے تھے۔ 26 جولائی کی رات بھی رضا روزانہ کی طرح اپنی دکان پر موجود تھا۔ وہ رات گئے اپنی گاڑی میں دکان سے نکلا اور پھر PECHS میں واقع اپنے گھر پہنچا، جہاں گھر میں اس کے بوڑھے والدین ایک بہن اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کیونکہ رضا اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کے والد میر حسین علی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والے ایک بہت ہی شریف اور ملنسار بچہ تھا، جس کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی اور نہ ہی اس کا کسی سے سیاسی یا غلط سرگرمی سے دور دور تک کوئی تعلق تھا۔ رضا گھر آیا اور اس نے سب کے ساتھ بیٹھ کر سکون سے کھانا کھایا، جس کے بعد سب کچھ بالکل نارمل تھا۔ لیکن پھر اچانک رات ٹھیک 4 بجے اس کے موبائل پر کوئی نوٹیفیکیشن میسج یا کال آتی ہے۔ اسے دیکھ کر وہ فوری طور پر اٹھتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں بس 10 منٹ میں نیچے جا رہا ہوں اور واپس آتا ہوں۔ مگر یہاں سب سے پہلا اور بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقتول رضا کے پاس جب اپنی گاڑی موجود تھی تو پھر اس نے رات کے 4 بجے اپنے گھر سے باہر جانے کے لیے اپنی گاڑی کی چابی اٹھانے کی بجائے ایک آن لائن ٹیکسی کیوں بک کی؟ اسے رات کے اس پہر کس نے اتنی ایمرجنسی میں باہر بلایا تھا کہ وہ اپنی گاڑی نکالنے کا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا؟ گھر سے باہر نکلا اور گلی میں آ گیا۔ اب پولیس کو ملنے والی CCTV فوٹیج کے مطابق رات 4:09 پر وہ سفید گاڑی رضا کی گلی میں داخل ہوتی ہے اور ڈرائیور گاڑی روکتا ہے۔ گاڑی کے ٹھیک 2 منٹ اور 20 سیکنڈ کے انتظار کے بعد رضا باہر آتا ہے اور بغیر کسی خوف یا ہچکچاہٹ کے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ گاڑی میں بیٹھے شخص کو پہلے سے جانتا تھا یا اس پر پورا بھروسہ تھا۔ جب 10 منٹ گزر گئے، 20 منٹ گزر گئے اور پورا گھنٹہ گزرنے کے بعد جب صبح ہو گئی تو رضا کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ماں کا دل بری طرح بیٹھنے لگا۔ انہوں نے گھبرا کر رضا کے نمبر پر کال کی تو پتہ چلا کہ اس کا موبائل فون اور واٹس ایپ مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں۔ پریشان حال والد میر حسین علی جاگے اور انہوں نے اپنے طور پر ہر ہسپتال، ہر دوست کے ہاں ڈھونڈنا شروع کیا۔ جب کہیں سراغ نہ ملا تو مدد کے لیے 15 پر فوری کال کی گئی اور فیروز آباد تھانے میں اغوا کا باقاعدہ مقدمہ درج کروایا گیا، جہاں SHO عادل افضل نے اس خاندان کے ساتھ پورا تعاون کیا۔ لیکن تمام کوششیں بیکار رہی، کیونکہ اگلے دن یعنی کہ 29 جولائی کو گلستان جوہر بلاک امین واقع شاہی قلعہ گراؤنڈ کے پاس گھنی جھاڑیوں سے پولیس کو ایک لاش ملتی ہے۔ لاش کی حالت اتنی ہولناک اور بدترین تھی کہ اسے پہلی نظر میں پہچاننا بالکل ناممکن تھا، کیونکہ قاتلوں نے رضا کو گولی مارنے سے پہلے بے دردی سے شدید تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور اس کے سینے اور جسم پر گولیوں کے گہرے زخم تھے۔ مقتول کے بڑے والد نے سسکتے ہوئے بتایا کہ ان کا اکلوتا بیٹا جوان رضا علی اگلے ہی مہینے یعنی کہ 10 اگست کو شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہے تھے۔ پورے گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھی، خوشیوں کا سما تھا، لیکن سفاک قاتلوں نے ایک ہنستے کھیلتے گھر کو ہمیشہ کے لیے ماتم کدہ بنا دیا۔
باپ نے سول اسپتال کے سرد خانے میں جا کر صرف اپنے بیٹے کے پہنے ہوئے کپڑوں کی مدد سے اس کی لاش پہچانی، جو کہ ایک باپ کے لیے دنیا کا سب سے بڑا اور جگر سوز صدمہ تھا۔ اس ہولناک قتل پر میر رضا علی کی والدہ کا تڑپتا اور دل چیر دینے والا بیان سامنے آیا، جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ روتو ہی ماں نے سندھ حکومت اور حکام سے انصاف کی دعائی دیتے ہوئے کہا کہ کیا ایک ماں کی زندگی بھر کی محنت کا صلہ صرف جوان جنازے کی شکل میں ملتا ہے؟ میں نے اپنے بچے کو ٹیوشنز پڑھا کر اتنی محنت سے پالا تھا، اپنے بال سفید کر دیے، اپنی صحت خراب کر دی، لیکن بدلے میں ہمارے ملک نے ہمیں یہ صلہ دیا۔ وہ تڑپ کر کہتی ہے کہ یہ صرف میرے ایک بچے کا قتل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خواب ہے، ایک مستقبل اور پورے خاندان کی امید کا قتل ہے۔ اگر پڑھ لکھ کر اور محنت کر کے اپنے ہی ملک میں بزنس کرنا جرم ہے، تو پھر اس ملک کا مستقبل صرف یہی ہے کہ پڑھو اور بھاگو، کیونکہ یہاں ایک کھوئے ہوئے کتے کو تو ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن ایک معصوم انسان کے قاتل کو نہیں ڈھونڈا جا سکتا۔ اب آتے ہیں پولیس انویسٹیگیشن کے اس حصے پر جس نے اس کیس کو ایک نیا موڑ دے دیا۔ پولیس کی مشترکہ انویسٹیگیشن اور آپریشنز ونگ کی ٹیموں نے جائے وقوع کا باریک بینی سے معائنہ کیا۔ جھاڑیوں کے گھنے ہونے کی وجہ سے وہاں سے گولیاں کے کھول تو نہیں مل سکے، لیکن پولیس کو وہاں سے ایک بہت اہم سراغ ملا۔ مقتول رضا کا آئی فون اور ایک اسلحے کا ہولسٹر یعنی کہ پسٹل کا کور برآمد ہوا۔ اس اسلحے کے کور کو فوری طور پر انگلیوں کے نشانات کے لیے فنگر پرنٹس لیب بھیجا گیا تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ کس کا ہے۔ اس کے علاوہ پولیس نے آن لائن ٹیکسی کے ڈرائیور کو بھی ڈھونڈ نکالا ہے جس کی گاڑی میں رضا بیٹھا تھا۔ ڈرائیور نے تفتیش میں ایک چونکا دینے والا انکشاف کیا کہ رضا نے گلستان جوہر کے ہی ایک مخصوص گیسٹ ہاؤس کی لوکیشن بک کی تھی، لیکن جب پولیس کی ٹیم جو اس گیسٹ ہاؤس پہنچتی ہے تو وہاں کے ریکارڈ اور سی سی ٹی وی کی تلاشی لینے پر پتہ چلا کہ رضا وہاں کبھی پہنچا ہی نہیں تھا۔ تو پھر وہ راستے میں کہاں اترا؟ کیا اسے راستے ہی میں اغوا کر لیا گیا تھا یا وہ اپنی مرضی سے کسی اور جگہ اترا؟ دوستو، اب بات کرتے ہیں انٹرنیٹ اور انڈسٹری کے حلقوں میں گردش کرنے والے کچھ بہت ہی سنسنیخیز اور غیر مصدقہ دعووں کی۔ ایک افواہ پھیلتی ہے کہ قاتلوں نے رضا کی شناخت چھپانے کے لیے اس کے چہرے اور جسم پر تیزاب پھینکا، اسے جلایا تھا، لیکن بعد میں ڈسٹرکٹ ایسٹ پولیس کے ایس ایس پی زبیر نواز شیخ نے اس کی سخت تردید کی اور واضح کیا کہ لاش کڑی دھوپ میں جھاڑیوں کے اندر پڑی رہنے کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی۔ دوسرا سب سے بڑا اور سنسنی خیز غیر مصدقہ اینگل کرپٹو کرنسی کا ہے۔ انڈسٹری میں یہ بہت زیادہ کہی جا رہی ہے کہ رضا علی اپنے ویلز کے بزنس کے ساتھ ساتھ خاموشی سے کرپٹو کرنسی اور ڈیجیٹل والیٹس کا بڑا کام بھی کرتا تھا۔ اب تفتیشی حکام اور اس اینگل پر بھی گہرائی سے کام کر رہے ہیں کہ کہیں یہ قتل کسی کرپٹو ٹرانزیکشن، بھاری رقم کی منتقلی یا ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا پاس ورڈ اگلوانے کے لیے اغوا کے دوران تو نہیں کیا گیا، کیونکہ پولیس نے رضا کا جو آئی فون برآمد کیا ہے اسے فوری طور پر فرانزک لیب بھی بھیج دیا گیا ہے، اور پولیس کا دعویٰ ہے کہ فون کا ڈیٹا نکلنے اور ڈرائیور ہسٹری کی میپنگ سے 50% سے زیادہ کیس حل ہو چکا ہے اور وہ بہت جلد ملزمان کے گریبان تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن کہانی کا سب سے خوفناک اور دل دہلا دینے والا پہلو وہ ہے جو پولیس کے اعلیٰ حکام نے ظاہر کیا۔ پولیس کے مطابق جب انہوں نے ویلفز کے کچن اور دکان کے دورہ کیا تو پتہ چلا کہ مقتول رضا علی اس دن اپنے کچن میں گیا ہی نہیں تھا اور وہاں موجود تمام مشینیں اور سامان اپنی اصل جگہ پر بالکل اچھوتا پڑا تھا۔ اب تفتیشی ٹیموں کی ایک قوی اور مضبوط شعبہ ہے ان کو اس اندھے قتل کے پیچھے کوئی باہر کا اجنبی یا مافیا نہیں، بلکہ مقتول کا کوئی انتہائی قریبی شخص، کوئی کاروباری پارٹنر یا کوئی حسد کرنے والا رشتہ دار ملوث ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، کوئی ایسا آستین کا سانپ جو رضا کی روزمرہ کی ٹائمنگ جانتا تھا، جو یہ جانتا تھا کہ وہ کس وقت گھر آتا ہے اور کس وقت اکیلا ہوتا ہے۔ پولیس اس وقت مقتول کے کچن کے ملازمین اور قریبی دوستوں کے بیانات قلم بند کر رہی ہے اور تقریباً 50% مشکوک فون نمبرز کے مشکوک فون نمبرز کے کال ڈیٹا اور ریکارڈ یعنی کہ سی ڈی آر باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ اس غدار کا چہرہ بے نقاب کیا جائے۔ دوستو، اب یہ سوال آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میر رضا علی کا قتل کسی قریبی کاروباری پارٹنر یا حسد کرنے والے قریبی شخص کی اندرونی سازش تھی، یا وہ کرپٹو کرنسی کے کسی بڑے مافیا کا شکار ہوئے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھیں، کیونکہ آپ کی آواز ہی اس مظلوم اور بے سہارا بوڑھے والدین کو انصاف دلا سکتی ہے۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان اسف کا سرانہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔